الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت نبیہ صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا بابرکت اور باسعادت مہینہ شروع ہو چکا ہے. اسی ماہ مبارک میں سرکار دو عالم تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی ماہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا عظیم سرمایہ ہے کہ آپ کی آمد سے ہمیں دین اسلام ملا، آپ کی آمد سے ہمیں قرآن کریم جیسی عظیم اور مقدس کتاب ملی، اور ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ نصیب ہوا. جب تک آپ نہیں آئے تھے تو حالت ایسی تھی کہ اس دور کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا تھا، کہ جس میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، شراب کی محفلیں لگتی تھی، عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، برہنہ ہو کر گھومتے تھے، یہاں تک کہ معاذ اللہ بیت اللہ کا طواف بھی برہنہ ہو کے کر رہے ہوتے تھے. چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں تھی، معمولی باتوں پہ قتل و غارت گیری ہو جاتی تھی، اور ایک عرصہ دراز تک آپس کی لڑائیاں باقی رہتی تھی. یعنی ہر طرف انتظار تھا، بیواؤں کو بھی انتظار تھا کہ کوئی آئے اور ہمارے حقوق بیان کرے، یتیموں کو بھی انتظار تھا کوئی آئے اور انسانیت کو درس دے کہ یتیم کا کیا حق ہے. ماں بہن بیٹی کے حقوق پامال تھے، عورتوں کا میراث میں کوئی حصہ نہیں تھا، طاقتور غریب کے مال کو، کمزور کے مال کو غصب کر دیتا تھا. تو ہر طرف انتظار ہی انتظار تھا. اس موقع پر اللہ رب العزت نے 571 عیسوی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. 40 سال کے بعد 611 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی. آپ کا 13 سال کا مکی دور تھا، آپ کا 10 سال کا مدنی دور تھا، اور آپ کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی. تو جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم پر اتنے احسانات ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ اگر محبت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اسے مجھ سے محبت اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ ہو، فرمایا تم مسلمان نہیں ہو سکتے. تو ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دنیا میں ہر انسان میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے ارشاد فرمائے.
فرمایا کہ مجھ سے تمہیں محبت ہو اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اور تمام انسانوں سے زیادہ، تو دنیا میں انسان کو یا تو محبت ہوتی ہے اپنے سے بڑوں سے، یا محبت ہوتی ہے اپنے سے چھوٹوں سے، یا محبت ہوتی ہے اپنے ہم عصر ساتھیوں سے۔ تو من والدی ہی میں اشارہ ہے، بڑوں سے اگر محبت ہے تب بھی مجھ سے زیادہ ہو، ولدی ہی میں اشارہ ہے اگر چھوٹوں سے محبت ہے تب بھی مجھ سے زیادہ ہو، والناس اجمعین میں اشارہ ہے اپنے ہم عصر ساتھیوں سے محبت ہے تب بھی مجھ سے زیادہ ہو۔ تو حضور سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی، اور ان کی زندگی میں کس طرح اتباع رسول اور اطاعت رسول تھا۔ محبت اور اطاعت لازم ملزوم ہے۔ جب حضور کی محبت ہوگی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہوگی، اتباع رسول بھی ہوگا، کہ حضور نے جن باتوں کا حکم دیا انسان کوشش کرے گا وہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں آ جائیں۔ تو حضرات صحابہ اکرام کی حضور سے کیسی محبت تھی۔ صحیح بخاری میں عروہ بن مسعود ثقفی صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کی طرف سے یہ نمائندہ بن کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کے لیے۔ تو یہ کہتا ہے جیسے میں پہنچا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ وضو فرما رہے ہیں، تو جب آپ وضو کرتے ہیں تو جو آپ کا بچا ہوا پانی نیچے گرنے لگتا ہے تو صحابہ اکرام آگے بڑھ جاتے ہیں، تو آپ کے وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے، اپنی ہتھیلیوں میں لے لیتے ہیں اور اس پانی کو اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں برکت کے لیے۔ اور آپ جب گفتگو فرماتے تھے تو کام میں نے دیکھا حضرات صحابہ اکرام کے سر جھک جاتے تھے، اتنے ادب اور احترام سے بیٹھے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ عروہ بن مسعود کہنے لگا میں روم کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں فارس کے بادشاہوں کے پاس بھی گیا ہوں، زندگی میں میں نے بہت سے مالدار لوگ، بادشاہ لوگ، عہدے داران بھی دیکھے، لیکن میں نے دنیا میں کسی کو کسی سے ایسی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا اصحاب محمد کو محمد سے محبت ہے۔ تو یہ گواہی دینے والا کوئی مسلمان نہیں، غیر مسلم عروہ بن مسعود ثقفی کہہ رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کو کیسی محبت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ معرفت الصحابہ میں اور تاریخ مدینہ دمشق میں واقعہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں بیت اللہ میں جا کر اپنے ایمان کا اظہار کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ ابو بکر اب مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کفار کی تعداد زیادہ ہے، اسلام کا بالکل آغاز ہے، ابتدائی دور ہے، اب لوگ ایمان لے کر نہیں آئے ہیں، اگر آپ سرعام دعوت دو گے کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں، لیکن جب دل میں ایمان آ جائے تو پھر انسان کسی کا خوف نہیں کھاتا، پھر انسان کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر ہو پھر وہاں سے مخلوق کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو وہ مخلوق سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ جب دل میں ایمان آ جائے پھر ایمان کے اثرات، حرارتیں جسم کے اعضاء سے خود ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر گئے اور بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر کے کہا اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو تم سب کفار کو پتہ چل جانا چاہیے کہ میں ابو بکر ایمان لے کر آ چکا ہوں۔ سب کے سامنے کلمہ پڑا، مسلمان ہو گئے، اپنے ایمان کا اظہار جب سب کے سامنے کیا تو عتبہ بن ربیعہ بدبخت اور دیگر جتنے مشرک تھے سب اٹھے، معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر کو مارنے لگے۔ عتبہ نے اپنا جوتا نکال دیا اور مارا اور آپ کے چہرے پہ لگا، خون بہنے لگ گیا۔ دیگر سارے کفار بھی جمع ہو گئے، اتنا مارا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ قبیلہ بنو تیم کے لوگوں کو خبر ہو گئی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا کہ آپ کے قبیلے کے شخص کو اس طرح ان لوگوں نے اتنی بے دردی سے مارا ہے۔ قبیلے کے سارے لوگ جمع ہو گئے،
کہا جس نے مارا ہے ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو گھر لایا گیا، بے ہوشی کی حالت ہے، جسم سے خون بہہ رہا ہے۔ قبیلے کے لوگ بیٹھے ہیں کہ جیسے ان کو ہوش آئے گا ہم پوچھیں گے کس نے آپ پر ہاتھ اٹھایا کہ ہم ان سے بدلہ لیں۔ تو جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، سب سے پہلا سوال کیا یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، انہوں نے مجھے مارا پیٹا، حضور کو تو کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو جب قبیلے کے لوگوں نے دیکھا تو اٹھ کر چلے گئے۔ تو صدیق اکبر کی والدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی بیٹا کچھ کھاؤ پیو، پر میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں، معلوم نہیں حضور کس حالت میں ہے۔ تو اب والدہ نے دیکھا بہت زخمی ہیں، کہا بیٹا آپ کو کیسے لے کر چلوں، میرا بھی بڑھاپا ہے۔ کہا ام جمیل بنت خطاب کو بلاؤ، ایک طرف میں ان کا سہارا لوں گا، ایک طرف آپ کا سہارا لوں گا۔ جب رات کا وقت ہو گیا، آمد و رفت ختم ہو گئی، تو ایک طرف ماں نے اپنے بیٹے کو سہارا دیا، ایک طرف ام جمیل بنت خطاب نے۔ حضرت صدیق اکبر زخمی ہیں، اس حال میں انہیں لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، جہاں سے اسلام کی تبلیغ ہوتی تھی، اور وہاں چونکہ ابتدائی دور تھا تو خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دی جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم کے ہاں تھے۔ تو جیسے ہی دستک ہوئی حضور نے فرمایا کون ہے پوچھو، پتہ چلا ابو بکر صدیق ہیں۔ دروازہ کھولا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زخمی، چہرے سے خون بہہ رہا ہے، ناک سے خون بہہ رہا ہے، سب چہرے پر جسم پہ مار پیٹ کے اثرات ہیں۔ فرمایا ابو بکر کیا ہوا تمہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ کوئی حرج کی بات نہیں، الحمدللہ آپ زندہ سلامت ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ فرمایا میں چاہتا تھا آپ پر میری نظر پڑ جائے، اب تک ایک لقمہ کھانا نہیں کھایا تھا، ایک گھونٹ پانی نہیں پیا تھا، کہ جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ پھر حضور کے پاس بیٹھے، فرمایا یا رسول اللہ یہ میری والدہ میرے ساتھ ہے، آپ دعا فرما دیجئے اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اٹھے، یا اللہ ابو بکر کی والدہ کو ایمان کی توفیق عطا فرما، ابو بکر کی والدہ کو یا اللہ ہدایت عطا فرما۔ حضور کے ہاتھ اٹھنے تھے، حضرت صدیق اکبر کی والدہ کی دل کی کیفیت بدل گئی، حضور نے ہاتھ نیچے کیے، فرمایا مجھے کلمہ پڑھائیے، اسی موقع پر مسلمان ہو گئے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھی صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تاریخ مدینہ دمشق میں واقع ہے۔ بیٹا ان سے کہنے لگا کہ ابا جان غزوہ بدر کے موقع پر آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں چاہتا آپ کو قتل کر دیتا لیکن میں نے آپ کو والد سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا، اس لیے کہ اس وقت تم محمد کے دشمن بن کر آئے تھے، اس وقت دین اسلام کے دشمن بن کر آئے تھے، کفر کا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے، اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ یعنی کیا محبت تھی حضرات صحابہ اکرام کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے ان کو۔ ایک موقع پر ان کے صاحبزادے آئے، حضرت عمر سے کہا آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ 4000 درہم رکھا، میرا وظیفہ کم رکھا 3500 درہم، حالانکہ جتنی جنگوں میں انہوں نے شرکت کی ہے میں نے بھی کی ہے، اور الحمدللہ ان سے زیادہ جنگوں میں میری شرکت رہی، اسلام کی دعوت میں میں رہا، وہ میرے ہم عصر بھی ہیں، لیکن ان کا وظیفہ کچھ زیادہ تھا میرا کم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا ان کے جو والد تھے حضرت زید، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے والد عمر سے زیادہ محبت تھی، اور زید کے بیٹے اسامہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری بنسبت زیادہ محبت ہے، تو میں نے حضور کی محبت کو اپنی محبت پہ ترجیح دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منہ بولے بیٹے زید سے زیادہ محبت تھی، ان کے بیٹے اسامہ سے محبت تھی، تو میں نے حضور کی محبت کی وجہ سے ان کا وظیفہ زیادہ رکھا ہے۔
یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، دو نوجوان تھے، مسجد نبوی میں باتیں کر رہے تھے، ان کی آواز کچھ بلند ہو گئی، روضہ رسول کے قریب تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن یزید سے کہا ان دونوں کو بلاؤ۔ دونوں نوجوانوں کو بلایا گیا، فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا طائف کے رہنے والے۔ کہا اگر تم مکہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تمہیں کوڑے مارتا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو اور تمہاری آواز بلند ہو گئی۔ تمہیں معلوم نہیں یہاں حضور کا روزہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تو حضور کی موجودگی میں تمہاری آواز بلند کیسے ہوئی؟ کہا تم طائف کے ہو اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں، آئندہ ہے بیٹھ کر گفتگو کے دوران آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اتنا ادب اور احترام تھا آپ کی زندگی میں تو تھا ہی، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے بڑی محبت تھی۔ تفسیر بیضاوی میں، تفسیر ابو سعود میں واقعہ ہے، ایک منافق تھا، اس کا اور ایک یہودی کے درمیان میں ایک چیز میں جھگڑا ہو گیا، زمین کا معاملہ تھا۔ تو اس یہودی نے کہا مسلمانوں کے پیغمبر سے فیصلہ کرواتے۔ اسے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے فیصلہ کرتے، حضور کسی کی طرفداری نہیں کرتے، حق پہ فیصلہ کرتے۔ تو اس یہودی نے اس منافق سے کہا تمہارا پیغمبر جو فیصلہ کرے میں اس پہ راضی ہوں۔ چونکہ منافق کو پتا تھا کہ میں حق پر نہیں ہوں، زمین کا مالک یہودی ہے، ثبوت اور بینہ اس کے پاس ہے، تو اس لیے منافق حضور کے پاس نہیں جا رہا تھا کہ حضور تو سچا فیصلہ کریں گے تو یہودی کے حق میں ہو جائے گا۔ تو پہلے وہ منافق کہنے لگا کعب بن اشرف سے فیصلہ کرواتے جو یہودیوں کا سردار تھا۔ تو کہا اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ میرے حق میں فیصلہ کر دے گا، کچھ اس کو رشوت دے دوں گا۔ تو یہودی تو پیسے پر ایمان بیچ دیتے ہیں، لیکن اس یہودی نے کہا تو کیسا نام کا مسلمان ہے کہ تو اپنے پیغمبر سے فیصلہ نہیں کروا رہا۔ آخر کار مجبور ہو کر چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور نے تحقیق کی تو پتہ چل گیا زمین یہودی کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جب باہر آئے تو منافق فیصلے پہ راضی نہیں تھا۔ منافق وہ جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے دل میں محبت نہیں ہوتی، تو اس نے کہا حضرت عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس کا مقصد تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں کے خلاف بڑا غصہ ہے، کفر کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، تو میں ان کے پاس جاؤں گا تو میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے، یہودی کے خلاف کر دیں گے۔ تو اس یہودی سے کہا جی حضرت عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی نے کہا چلو ٹھیک ہے، منافق کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ اس یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ پہلے ہمارا فیصلہ تمہارے پیغمبر نے کیا، میرے حق میں کیا، کہ زمین میری ہے، میرے حق میں فیصلہ ہو گیا، لیکن یہ کیسا منافق ہے، کیسا مسلمان ہے کہ فیصلے پہ راضی نہیں ہو رہا۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا واقعی فیصلہ ہوا ہے؟ اس منافق نے کہا ہاں جی ہوا ہے، اور وہ فیصلہ اس یہودی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھہرو میں آتا ہوں۔ گھر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ یہودی نے کہا حضرت ہم تو فیصلے کے لیے آئے تھے، آپ نے تو اس کی گردن اڑا دی۔ حضرت عمر نے فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ راضی نہ ہو، عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا سرپن سے جدا کر دو، کہ یہ مسلمان نہیں جو حضور کے فیصلے پہ راضی نہیں۔ اب یہ منافق لوگ حضور کے پاس آ گئے، کہنے لگے ہم تو معاذ اللہ حضرت عمر سے قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے، اس نے ہمارے آدمی کو قتل کیا، ہم تو مسلمان تھے، وہ تو ویسے فیصلے کے لیے گئے تھے، انہوں نے کیوں قتل کیا، ہم ان سے قصاص لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش ہیں کہ میں کیا بات کروں۔ اتنے میں قرآن اتر گیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اس وقت تک کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ کے فیصلوں پہ راضی نہ ہو۔ جو آپ کے فیصلے پہ راضی نہیں، اللہ نے فرمایا وہ مسلمان نہیں، جو مسلمان نہیں اس کا قتل جائز ہے۔ عمر نے جو کیا ٹھیک کیا۔ اللہ نے قرآن عمر کی مدح میں نازل فرما دیا، عمر کا فیصلہ ٹھیک فیصلہ ہے کہ یہ حضور کے فیصلے پہ کیوں راضی نہیں ہے، عمر نے جو کیا سچ کیا۔ سورہ نساء کی آیتیں نازل ہو گئی،
تو میں عرض کر رہا ہوں یہ تھی حضرات صحابہ کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت اور تعلق ہے، سنتوں کی کیسی اتباع ہے۔ ایک دفعہ مسجد نبوی کے باہر ایک جگہ تھی، پانی منگوایا، وضو کر رہے تھے، مسکرانے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت عثمان سے آپ کیوں مسکرا گئے؟ حالانکہ کوئی بات مسکراہٹ کی نہیں تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک موقع پر میں نے دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وضو کیا تھا اور وضو کے دوران آپ مسکرائے تھے، میں نے چاہا آپ کے اس عمل کو بھی زندہ کر دوں کہ حضور مسکرائے ہیں اس لیے میں بھی مسکرا گیا۔ یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ طواف کر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا وہ رکن یمانی کا استلام کر رہا ہے۔ حالانکہ حجر اسود کے استلام کا حکم ہے کہ اگر آدمی قریب ہے تو حجر اسود کو بوسہ دے، دور ہے تو دور سے استلام کرے۔ وہ رکن یمانی کے قریب جا کر اس کا استلام کرنے لگا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں کرتے؟ حضور کی سنت پر عمل کرو، اپنی طرف سے کوئی چیز دین میں شامل نہ کرو۔ حضور نے جہاں بوسہ دیا، جہاں استلام کیا حجر اسود کا، وہاں دو۔ یعنی سنت کی اتباع تھی کہ دین میں کوئی چیز داخل نہیں کرنی، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہی کام کرنا ہے۔ تاریخ مدینہ دمشق میں اور سیر و اعلام النبلاء میں واقع ہے، حدیبیہ کا موقع تھا سن 6 ہجری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا بطور نمائندہ کے کہ ان سے بات طے کرو کہ ہم لوگ عمرے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگ جنگ کے لیے یا لڑنے کے لیے اس وقت نہیں آئے۔ صحابہ اکرام 1400 سے زائد تھے، سب نے احرام باندھا ہوا تھا، عمرے کے ارادے سے آئے تھے۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، مشرکین مکہ سے بات چیت شروع ہوئی تو مشرکین نے حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان تم عمرہ کر سکتے ہو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں لیکن تمہارے پیغمبر کو اس وقت اجازت نہیں دیتے، تم عمرہ کرنا چاہو تو کر لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت نہیں ہے تو میں عمرہ نہیں کرتا۔ یعنی یہ عبادت ہے عمرہ کرنا، لیکن میں تب کروں گا جب ہمارے پیغمبر بھی کریں گے، جب انہیں اجازت ہوگی تو میں ان کے ساتھ مل کر کروں گا، ورنہ آپ کی عدم موجودگی میں میں عمرہ نہیں کرتا۔ بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ عثمان وہاں جائے عمرہ کر لے، حضور نے فرمایا نہیں، عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا، اور وہی ہوا، عمرہ نہیں کیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں صحابہ کی بڑی محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت اور تعلق ہے۔ ہجرت کا سفر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے ابو بکر صدیق کے ساتھ رات کے وقت آپ نکل جائیں، ہجرت کے لیے جائیں۔ حضور کے پاس امانتیں تھیں، آپ نے حضرت علی کو بلایا کہ علی یہ مکہ کے لوگوں کی امانتیں ہیں، تم ان کو واپس لوٹا کر پھر تم آ جانا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر کے مال پہ قبضہ نہیں کیا۔ حضور چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے ان کا مال ہے ہمارے لیے حلال ہے، ہم تو مسلمان کا مال کوئی امانت رکھوائے اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں، لیکن ہمارے پیغمبر کو دیکھیے، کفار کا مال، جانی دشمنوں کا مال، مشرکین مکہ کا مال، آپ نے فرمایا ان کی امانتوں کو واپس لوٹانا ہے۔ اب یہ جتنے کفار تھے ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ہیں کہ جیسے معاذ اللہ حضور نکلیں گے تو ہم ان کو قتل کریں گے۔ یہ مشورہ ابلیس نے دیا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی ہو تو محمد کا خاندان اور بنو ہاشم کے لوگ بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ اگر ایک آدمی معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے تو پھر بنو ہاشم کے لوگ، خاندان اور قبیلے والے بدلہ لیں گے۔ ہر قبیلے کے لوگ شامل ہو جائیں تو یہ بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ تو ہر قبیلے کے لوگ آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد، سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، لے کر کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، حضرت علی سے فرمایا علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور یہ امانتیں واپس کر کے پھر تم ہجرت آ جانا۔ کیا ایمان ہے حضرت علی کا، کیا محبت ہے حضور سے، حالانکہ پتہ ہے سب باہر دشمن ہیں۔ اگر حضور نکل گئے اور وہ لوگ اندر آئیں گے، حضور کو نہیں پائیں گے تو کہیں مجھے قتل نہ کر دے، موت کا ڈر بھی ہے، خوف بھی، اکیلے، لیکن فرمایا یا رسول اللہ جو آپ کا حکم ہے میں پورا کروں گا۔
حضرت علی اکیلے رہ گئے، سب امانتیں واپس کی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ نے ایک مٹھی مٹی لی اور ان کی طرف پھینک دی۔ جیسے پھینکی، حضور کا معجزہ تھا، جتنے کفار تھے دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑے تھے، سب کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی، کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں روانہ ہو گئے۔ قرآن کریم میں بھی اس موقع کی طرف بھی اشارہ ہے، بدر کے موقع کی طرف بھی اشارہ ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ جو مٹھی مٹی پھینکی آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ یعنی اس ایک مٹھی مٹی کو سب کافروں کی آنکھوں میں تیرے اللہ نے پہنچایا، ورنہ عقل تو کہتی ہے انسان ایک مٹھی پھینکے گا، وہ تو اگر ایک آدمی کی آنکھ بند ہو اس میں بھی نہیں جائے گی، چی جائے کہ کوئی دائیں بائیں آگے پیچھے اطراف میں ہو، سب کی آنکھوں میں چلے جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا، آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر کر کے آئے ہیں، الکامل فی التاریخ میں واقع، پیدل چلتے تھے تو پاؤں ان کے پھٹ گئے تھے، پاؤں زخمی ہو گئے۔ جب مدینہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ بتایا کہ یا رسول اللہ سفر طے کر کے آئے مکہ سے مدینہ، اکثر راستے میں پیدل چل کر آئے ہیں تو پاؤں زخمی ہو چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا انہیں بلاؤ۔ حضرت علی کو سہارا دے کے لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کے پاؤں اور ایڑیوں پہ لگایا، فرماتے وہ دن ہے موت کا دن ہے، کبھی پاؤں میں درد نہیں ہوا، کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو دیکھیں کیسی محبت ہے، پورا سفر اکیلے طے کیا ہے، پیدل طے کیا ہے، لیکن حضور نے جو ذمہ داری دی اس کو ادا کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرات صحابہ اکرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن زید بن عبد ربیہ، تفسیر کبیر اور تفسیر قرطبی میں واقعہ ہے۔ یہ اپنے گھر کے باہر کھڑے تھے تو ان کے بیٹے نے آ کر خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اس صحابی نے اپنے دونوں ہاتھ لیے، اپنی دونوں آنکھوں پہ رکھے، آسمان کی طرف نگاہ ڈالی اور دعا کی، اللہم آمینی حتی لا ارا شیئا بعدہ فعمی مکانہ، یا اللہ میری آنکھوں کی بینائی مجھ سے لے لے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو مجھے آنکھوں کی بینائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی موقع پر نابینا ہو گئے۔ گویا زبان حال سے یوں کہا، آنکھیں تو اس لیے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نگاہ پڑتی تھی، بینائی تو اس لیے تھی امام الانبیاء کے چہرے کو دیکھتا تھا، آپ کی مجلس میں شرکت کرتا تھا، نبوت کے اترنے کا منظر دیکھتا تھا۔ جب آپ موجود نہیں تو گویا مجھے بینائی کی ضرورت نہیں۔ ایسی محبت دنیا میں کسی کو کسی سے نہیں جیسی صحابہ اکرام کو آپ علیہ السلام سے محبت تھی۔ صحابی ہیں زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ، الاستیعاب میں اور اسد الغابہ میں واقعہ ہے۔ جب ان کو مشرکین نے پکڑ لیا، جب قتل کرنے لگے، ابو سفیان بھی اس وقت موجود تھا۔ اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں لائے، ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ جب زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے لگے تو کسی نے پوچھ لیا کہ اگر آپ کو چھوڑ دیا جائے، آپ کی جگہ آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیے جائے، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری جگہ حضور کو قتل کرنا تو دور کی بات، اگر میری جگہ میرا پیغمبر اپنے گھر کے دروازے سے نکلے، دروازے کی چوکھٹ پر کوئی کانٹا ہو اور آپ کی ایڑی میں لگ جائے، میری وجہ سے میں یہ برداشت نہیں کرتا، چہ جائے کہ میری وجہ سے میرے پیغمبر کو شہید کیا جائے۔ تو ابو سفیان نے کہا تھا، میں نے دنیا میں دیکھا ہے کسی کو کسی سے ایسی محبت نہیں ہے جیسی اصحاب محمد کو محمد سے محبت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ربیع الاول کا تقاضا یہ ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، سچی محبت ہو اور زندگی میں اتباع اور اطاعت، کہ جو احکامات آپ نے دیے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اصل محبت تو یہ ہے، ہم زبان سے کہیں محبت ہے، اس پیغمبر نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ہمارے پیغمبر نے آخری وقت تک نماز نہیں چھوڑی۔ مرض الموت میں بھی غشی طاری ہوتی تھی، ہوش آتا تھا، آپ علیہ السلام وضو کرتے، نماز کے لیے اٹھنے لگتے، 3 دفعہ غشی طاری ہوئی ہے، پھر بھی آپ کی کوشش تھی میں مسجد پہنچوں، 2 آدمیوں کا سہارا لے کر آپ مسجد پہنچے۔ ہمیں کیسی محبت،
ہم نوجوان ہو کر جوانی میں صحت میں ہم نماز کا اہتمام نہ کریں، یہ محبت رسول نہیں۔ ہمارے پیغمبر آذان کی آواز سن کے کام کاج چھوڑ دیتے، نماز کی تیاری کرتے تھے۔ اگر وہ کیفیت نہیں ہے گویا ہم محبت میں سچے نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں عمل کتنا تھا، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عبداللہ میرے سامنے قرآن پڑھو۔ فرمایا یا رسول اللہ میں کیسے پڑھوں، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا۔ فرمایا نہیں، میرا دل چاہتا ہے میں کسی اور سے سنوں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے میں نے تلاوت شروع کی، پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور اے پیغمبر آپ کو تمام امتوں پر گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، آپ کی منقبت ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ ہے کہ ساری امتوں پر گواہی دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ فرمایا جب میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو حضور کی حالت تو یہ تھی، جب قرآن پڑھا جاتا تھا آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھی۔ تو محبت رسول کا تقاضا ہے ہماری زندگیوں میں بھی قرآن سے تعلق ہو، قرآن سے محبت ہو، قرآن کی تلاوت ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ چونکہ یہ مسلمان ہوئے، شریعت کے اتنے احکامات سے ابتدا میں واقف نہیں تھے، تو ان کے پانچے ٹخنوں سے نیچے تھے، ان کے بال لمبے تھے، کندھے تک تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا نعم الرجل خریم لولا طول جمته واسبال ازاره، خریم بہترین انسان ہے، کاش اس کے پانچے نیچے نہ لٹک رہے ہوتے، کاش اس کے بال اتنے زیادہ لمبے نہ ہوتے۔ بس یہ بات ان کو پہنچی، اسی وقت گئے کینچی لی، اپنی ازار نصف پنڈلی تک کاٹ دی، اسی وقت کینچی لی، پیچھے سے سارے بال کاٹ دیے کہ جب حضور کو پسند نہیں تو مجھے بھی پسند نہیں۔ صحابہ کی یہ محبت ہے۔ ہماری محبت کیا ہے؟ خوشی ہوتی ہے ہم اللہ کے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں، خوشی ہوتی ہے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، سب کو راضی کرتے ہیں، اور شادی کے اندر گانا بج رہا ہے، طبلہ بج رہا ہے، موسیقی چل رہی ہے، سب کو راضی کیا، اللہ کو ناراض کر دیا، سب کو راضی کیا، امام الانبیاء کو ناراض کر دیا۔ یہ محبت نہیں، محبت ہو صحابہ کی طرح، حضور کے اشاروں پہ جان دینے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آپ کا مقصد تھا جو صحابہ دائیں بائیں کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ عبداللہ ابن مسعود کا ایک پاؤں اندر ایک پاؤں مسجد سے باہر تھا، چوکھٹ پر تھے وہیں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، عبداللہ چوکھٹ پر کیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں ایک قدم آگے رکھتا کہیں آپ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جاتی۔ تو صحابہ میں اتباع اور اطاعت۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھی تھی، اسے معلوم نہیں تھا کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے ہاتھوں میں انگوٹھی دیکھی تو چونکہ مرد سونا نہیں استعمال کر سکتا، اللہ نے ان کے لیے جنت میں رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی، فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں کے اندر جہنم کے انگاروں کو لے رہے ہو، یہ سونا نہیں، حقیقت میں یہ جہنم کا انگارہ ہے۔ آپ نے انگوٹھی لی اور اس کو نیچے پھینک دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو ختم ہوئی، گھر چلے گئے، تو جو موجود تھے ساتھی انہوں نے اس صحابی سے کہا ایسا کرو یہ انگوٹھی اٹھا لو، سونے کی انگوٹھی ہے، اپنے گھر میں دے دینا، یعنی بیوی بچوں کو دے دینا، فروخت کر لینا۔ اس نے کہا جس انگوٹھی کو حضور نے پھینکا ہے میں اس کو نہیں اٹھا سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میری انگلی سے نکال کے پھینکا ہے، اس کو اللہ کی قسم کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ انگوٹھی نہیں اٹھائی، پھر وہ بعد میں کسی مستحق کو دے دی گئی، فرمایا حضور نے میری ہاتھ سے نکال کے پھینکی، میں دوبارہ اپنے ہاتھوں میں نہیں لوں گا۔ صحابہ کی صحیح معنوں میں محبت تھی۔ ہم صرف محبت کا نام لیتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ گھر کے اندر کیبل چل رہا ہے، کمائی سود رشوت اور حرام کی ہے، بے پردگی کا لباس ہے، صبح سے شام تک وقت انٹرنیٹ کیبل فیس بک میں گزر رہا ہے، انڈیا کے اداکاروں سے محبت ہے، زبان پہ فلمی ڈائیلاگ ہیں، بچوں کو دین سکھایا نہیں، پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے، چہرے پہ سنت رسول نہیں۔ یہ عاشق رسول ہے، عاشق تھے صحابہ۔
صحابہ عاشق تھے، صحابہ کو محبت تھی. حضور نے جس موقع پہ فرمایا عمل کر کے دکھایا. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، جاہلیت میں شراب کا رواج تھا، اچانک شراب کی حرمت کا حکم آ گیا. گلیوں میں ایک شور شروع تھا، لوگ شراب کو بہا رہے تھے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے ابو طلحہ انصاری نے کہا دیکھو یہ کیا شور ہو رہا ہے، اور پانیوں کی بہنے کی آوازیں اور مٹکوں کو توڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں، دیکھو کیا بات ہے. اس دور میں کچے گھر تھے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں باہر گیا، پتہ چلا کہ شراب کی حرمت کا حکم آ چکا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب حرام ہے. بس یہ بات کہنی تھی وہ صحابہ کہ جو ابتدا میں پیتے ہوئے آئے ہیں، عرب کے وہ لوگ جن کی زندگی میں شراب کی محبت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، شراب کو بہا دیا، مٹکوں کو توڑ دیا. چاہتے تو بیچ سکتے تھے نا، کسی کافر پہ شراب بیچ دیتے، کسی غیر مسلم میں بیچ دیتے، کوئی نہ کوئی نفع آ جاتا. لیکن کیا محبت ہے صحابہ، ان کے سامنے دنیا کا نفع نہیں تھا، حضور کے حکم کی اتباع تھی. ان کے سامنے مال اور دولت کی حیثیت نہیں تھی، امام الانبیاء کے امر کی اطاعت تھی. اسی لیے تو اللہ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا. جس موقع پر حضور نے جو فرمایا صحابہ کی زندگی میں عمل تھا. اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، ربیع الاول کا تقاضا ہے آپ سے محبت بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت بھی ہماری زندگی میں آ جائے. مردوں میں ہو، عورتوں میں ہو، آپ جس کی زندگی دیکھو گے آپ کو نظر آئے گا بڑی محبت ہے. ایک صحابی تھے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد میں اور الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں واقع ہے. یہ صحابی ذرا سیاہ تھے، اتنے خوبصورت نہیں تھے، سیاہ فام سے تھے، سانولا سا کلر تھا، بہت غریب بھی تھے، بڑے تنگ دست بھی تھے، مال اور دولت بھی نہیں تھی. انصار میں سے ایک شخص نے حضور سے فرمایا تھا یا رسول اللہ اگر کوئی اچھا رشتہ آئے تو ہماری بیٹی جوان ہے تو آپ ہمیں بتا دینا. حضرت جلیبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آئے. حضور نے پوچھا جلیبیب نکاح ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے کون بیٹی دے گا، یعنی میں سیاہ فام بھی ہوں، حسن و جمال بھی نہیں، ذاتی مکان بھی نہیں، دولت پیسہ بھی نہیں. آج تو رشتے کا انتخاب اعمال پہ نہیں، اخلاق پہ نہیں، سیرت پہ نہیں ہوتا، دیکھا جاتا ہے اس کے اکاؤنٹ کتنے، بینک بیلنس کتنا، سرکاری نوکری ہے یا نہیں. رشتوں کو تولا جاتا ہے دولت پہ، اسی لیے اس رشتوں کی بقا نہیں ہوتی. رشتوں کو تولنا ہے سیرت پہ تولے. زندگی سیرت سے گزرتی ہے، پیسے سے نہیں گزرتی. زندگی کردار سے گزرتی ہے، مال سے نہیں گزرتی. تو جلیبیب نے کہا یا رسول اللہ مجھے کون بیٹی دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبیب فلاں انصاری کے گھر میں ان کی بیٹی ہے، وہ بچی نہایت خوبصورت تھی اور اللہ نے حسن و جمال بھی دیا تھا، قرآن کا علم بھی تھا، حدیث کا علم تھا. آپ نے فرمایا جاؤ ان کو کہو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، ان کے والد کو کہو اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کرا دیں. جلیبیب صحابی اکیلے چلے گئے، سادگی کا دور ہے. گئے دروازے پہ دستک دی، لڑکی کا والد باہر نکلا، جی کون؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. کیوں بھیجا؟ کہا کہ آپ اپنی بچی کا میرے ساتھ نکاح کرا دیں. انہوں نے دیکھا تو جان گئے یہ تو بیچارہ بڑا کمزور ہے، مالی حیثیت سے بھی بظاہر کوئی خوبیاں اس میں نظر نہیں ہیں. جا کر اپنی گھر والی کو بتایا تو انہیں بھی پتا تھا. تو عورت ہوتی ہے، اس نے فوراً کہہ دیا کیا مدینہ میں کوئی اور نہیں ہے، ہماری بچی ہم ان سے رشتہ کروائیں. آج کے الفاظ میں ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے. بچی کو کہاں رکھیں گے، 2 ٹائم کی روٹی کیسے دیں گے؟ ماں یہ بات کر رہی تھی، کنواری بیٹی تھی. اس نے کہا اماں جان حضور نے جس کو بھیجا اس کو واپس نہیں کرنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھیجا ہے، بھلے وہ سیاہ فام ہو، اس کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہ ہو، حضور کے بھیجے ہوئے قاصد کو واپس نہیں کرنا. میں اپنی زندگی اس کے ساتھ گزار دوں گی، مجھے امید ہے اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، حضور مجھے ضائع نہیں کریں گے، میں رشتے پہ راضی ہوں. جب ماں باپ نے دیکھا ہماری بیٹی راضی ہے تو کہا ٹھیک ہے ہم نکاح کرا دیتے. نکاح ہو گیا حضرت جلیبیب کے ساتھ. حضور سے ان کو بڑی محبت تھی اور آپ علیہ السلام کو بھی غریبوں سے بڑی محبت تھی. یہ جلیبیب جب شہید ہوئے ہیں تو حضور نے فرمایا تھا جلیبیب کو تلاش کرو. جب ان کو تلاش کیا جا رہا تھا تو یہ نہیں ملے تھے. حضور نے فرمایا شہیدوں میں دیکھو. جب شہیدوں میں دیکھا دائیں بائیں 7 کفار کو انہوں نے قتل کیا تھا، درمیان میں جلیبیب شہید تھے. حضور نے فرمایا انہوں نے 7 کو مارا، آج یہ بھی شہید ہو گئے. فرمایا جلیبیب مجھ سے ہیں اور میں جلیبیب سے ہوں.
فرمایا اس کے لیے قبر تیار کرو۔ جب تک قبر تیار ہو رہی تھی آپ علیہ السلام نے جلیبیب کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ صحابہ نے کہا ہمیں تو، فرمایا نہیں تمہیں نہیں، میں خود اٹھاؤں گا۔ حضور نے اپنے ہاتھوں میں حضرت جلیبیب کو یوں اٹھایا۔ اللہ نے تو پیغمبر علیہ السلام کو طاقت دی تھی، قوت دی تھی، جب تک قبر تیار نہیں ہوئی حضور نے جلیبیب کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے۔ ہمارے پیغمبر کو غریبوں سے بڑی محبت ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں جس کے پاس دولت ہو، پیسہ ہو، ہمارا تعلق اس سے قائم ہوتا ہے۔ غریب سلام کریں ہم جواب نہیں دیتے، بھائی بھی غریب ہو تو رخ پھیر دیتے ہیں، کئی پیسوں کا مطالبہ نہ کر دے۔ علاقے کا کوئی تنگ دست آ جائے پیشانی پہ پل لے آتے ہیں، کہیں قرضے کا مطالبہ نہ کر دے۔ امام الانبیاء نے ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ جب جلیبیب کی قبر تیار ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے ہیں، جلیبیب کو قبر میں رکھا ہے۔ اور یہ جو لڑکی تھی جو رشتے پہ راضی ہوئی تھی، حضور کو پتہ چلا تھا، آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس پر خوب مال برسا، اسے خوب عطا فرما، خوب یا اللہ عطا فرما۔ اللہ نے اتنا عطا فرمایا اس لڑکی کو، انصار کی عورتوں میں سب سے زیادہ مالدار، سب سے زیادہ دراہیم دینار پیسے والی وہی لڑکی ہوتی تھی۔ جو مال اللہ دیتا اللہ کے راستے میں خرچ کرتی تھی اور فرماتی تھی یہ حضور کی دعا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا عطا فرمایا۔ تو رشتے پہ راضی ہوئی، لسان نبوت سے دعا مل گئی، اللہ نے ایسا نوازا ہے، موت تک اللہ نے اتنا مال دیا تھا، انصار کی عورتوں میں اس سے زیادہ کوئی مالدار نہیں تھا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، مرد ہو یا عورت ہو ان کی حضور سے بڑی محبت ہے۔ دیکھیں ایک کنواری لڑکی ہے، بظاہر وہ انکار کر سکتی تھی ایک سیافام کے ساتھ زندگی گزارنا جس کے پاس مال اور دولت بھی نہ ہو، لیکن صحابہ ظاہر کو نہیں باطن کو دیکھتے تھے کہ حضور کا فیصلہ ہے تو میں راضی ہوں۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، ربیع الاول کا تقاضا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت، عقیدت ہو، تعلق ہو، اپنی زندگیوں میں ہم لے کر آئیں، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، ان کے دلوں میں حضور کی محبت ڈالیں۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں عمرے کے لیے گیا، فرماتے ہیں جب میں نے عمرہ کر دیا ہم چند ساتھی تھے، میرے ساتھ کا میرے گھر والے بھی تھے، جب ہم کھانا کھا لیتے تو بچے کچی جو ہڈیاں ہوتی، چاول کبھی ہوتے، ہم ایک جگہ ڈال دیتے۔ تو کہا میں نے دیکھا وہاں ایک بچہ تھا، تو جب ڈال دیتے تو وہ بچہ آتا اس میں سے روٹی کے ٹکڑے چن لیتا، بچہ کچا کوئی سالن ہوتا، چاول ہوتے وہ لے کر کھانے لگتا۔ علامہ ظفر احمد عثمانی کہتے ہیں مجھے بڑا ترس آیا، مدینہ کے اندر ہے یہ بچہ، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ فرماتے میں اس بچے کو لے کر آیا، کھانا اس کو خرید کر دیا۔ میں نے کہا بیٹا تیرا والد نہیں ہے؟ اس نے کہا چچا جان میرے ابو کا انتقال ہو گیا، میری والدہ صرف ہے، ابو نہیں، یعنی میں یتیم ہوں۔ تو کہا تیرے پاس کھانے کے لیے؟ کہا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس یہی کچھ جو چھوٹا موٹا ہوتا ہے میں یہ کھا کر اپنی بھوک مٹا دیتا ہوں۔ حضرت فرماتے میں نے اس بچے سے کہا بیٹا اگر تیری والدہ اجازت دے تم پوچھ لو، میں تمہیں اپنے ساتھ ہندوستان لے کے جاتا ہوں، وہاں تمہیں تعلیم بھی دوں گا، انشاءاللہ حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، تمہارا خرچہ میرے ذمہ ہوگا، تمہیں کپڑے بھی لے کے دوں گا، کتابیں بھی لے کے دوں گا، جب تم پڑھ لو گے میں تمہیں واپس یہاں تمہاری والدہ کے پاس مدینہ چھوڑ دوں گا، اپنی والدہ سے پوچھ کے آؤ۔ بچہ دوڑتا ہوا ماں کے پاس گیا، ماں آ گئی، پوچھنے لگے آپ کون؟ حضرت نے فرمایا ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند سے میرا تعلق ہے، علامہ ظفر احمد عثمانی ہے۔ حضرت کے اس میں گرامی تھا، تعارف کرایا، کہا میں آپ کے بچے کو لے جاتا ہوں، انشاءاللہ پڑھا لکھا کے واپس بھجوا دوں گا۔ تو ماں راضی ہو گئی، ٹھیک ہے میرا بچہ پڑھ لے گا، قرآن حدیث کا علم حاصل کرے گا۔ فرماتے ہیں اب جب ہمارے جانے کا وقت تھا تو میں اس بچے سے کہنے لگا استاد کہ اس کا پاسپورٹ ٹکٹ کا انتظام کروں۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس سے، حضور کے روزے کے پاس سے گزرتے ہوئے سلام کر رہا تھا، اس بچے نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ جب آپ علیہ السلام کے روزے کے سامنے ہم کھڑے تھے، آپ علیہ السلام کے روزے پہ سلام کر رہے تھے، جیسے باہر کی طرف آئے تو اس بچے نے علامہ ظفر احمد عثمانی کا ہاتھ پکڑا، روزے رسول کی طرف اشارہ کیا، گنبد خضرا کی طرف اشارہ کیا، کہا جس جگہ تم مجھے لے کر جا رہے ہو کیا وہاں یہ روزے رسول ہوگا؟ کیا وہاں حضور کا یہ روزہ ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا اگر وہاں ہوتا تو ہم یہاں کیوں آتے؟ آپ علیہ السلام کا روزہ یہی مدینہ میں، آپ یہی مدینہ میں ہیں، باقی کہیں نہیں ہے۔ تو اس بچے نے ہاتھ چھڑایا، فرمایا میں یہی رہوں گا، بھوکا رہوں گا اور اٹھا کے کھا لوں گا، لیکن حضور کے اس روزے کو نہیں چھوڑ سکتا۔
फरमाते हैं उस बच्चे ने कहा मुझे नहीं मिलेगा, मैं टुकड़े उठा लूंगा, इसी तरह अपना वक्त गुजार दूंगा। मुझे जब भूख लगती है मैं यहाँ गुम्बत खजरा को देखता हूँ, मेरी भूख दूर हो जाती है। मुझे प्यास लगती है, मैं आकर बैठता हूँ, दुआ करता हूँ, कोई ना कोई मेरे लिए खाना लेकर आ जाता है। अगर ये रोजा वहां नहीं है तो मैं नहीं चलता। अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी कहते हैं उसकी बातें सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए कि या अल्लाह तूने अपने हबीब की मोहब्बत कैसी दिल में डाली। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ हुजूर से मोहब्बत ईमान का तकाज़ा। अपने बच्चों को भी यही सिखाएं। अल्लाह ने अगर कुछ पैसा दिया हज उम्रे पे लेकर जाएं, हुजूर के रोजे पर हाजिरी दें, बैतुल्लाह का तवाफ करवाएं, औलाद के दिलों में अल्लाह रसूल की मोहब्बत डालें। बड़े नादान हैं कि वो अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, फहाशी और उरियानी की जगहों पे तो बीवी बच्चों को लेके जाते हैं, इन हरामैन में नहीं लेकर आते जहाँ आकर इंसान का ईमान मुकम्मल होता है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत नसीब होती है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।